بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، تھرڈ ایئر، پہلے تو میں آپ کو زوم پہ لائیو لیکچر دیتا تھا، لیکن اب ایڈمنسٹریشن نے کہا ہے کہ آپ اس کو اپنے گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کر کے تو آپ یوٹیوب میں آپ اس کو لنک بھیج سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں یہ جو 4 نومبر بروز جمعہ کا لیکچر میں آپ کے لیے اس کی تیاری کر رہا ہوں. 4 دسمبر، سوری، 4 نومبر نہیں، 4 دسمبر 2020. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ چیپٹر نمبر 3 ہے، حرکاتی تعلیم، موومنٹ ایجوکیشن. حرکت تعلیم جسمانی کی بنیاد ہے، جس کا تعلق انسانی نشو و نما سے بھی ہے. حرکت کی وجہ سے معاشی، معاشرتی، جذباتی اور جسمانی نشو و نما میں توازن قائم رہتا ہے. یعنی حرکاتی تعلیم کا محور جسمانی حرکات ہے. اس کے ذریعے بچوں کو مختلف حرکات درست انداز میں سکھائی جاتی ہیں. ان کی جسمانی ذہنی صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے. تمام جسمانی حرکات میں چھوٹے بڑے عضلات، عصبی، حرکی ربط، اختیاری اور غیر اختیاری حرکات میں ربط شامل ہوتا ہے. اب حرکت کی جو ڈیفینیشن آف موومنٹ، وہ عزیز طلباء یہ ہے کہ حرکت کی تعریف کہ جب کوئی شخص اپنی ساکن عالم تبدیلی پیدا کرے تو اسے حرکت کہتے ہیں. اسی کی ایک اور تعریف یہ کہ اگر جسم کے اعضاء اپنی قدرتی حالت میں تبدیلی پیدا کریں تو اسے حرکت کا نام دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور تعریف ہے کہ جب کوئی فرد اپنی اصلی حالت سے کسی بھی سمت، یعنی دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے بڑھے تو اسے حرکت کہتے ہیں. ایک اور تعریف ہے کہ اگر کوئی جسم اپنے ایک گرد و بیش کی چیزوں سے اپنا فاصلہ تبدیل کرتا ہے تو وہ عمل حرکت کہلائے گا. یوں تو زندگی کے تمام امور حرکت کی مرہون منت ہے. زندگی حرکت ہے اور حرکت ہی زندگی کا دوسرا نام ہے. اس لیے حرکت کو زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے. حرکت کی وجہ سے معاشی ترقی، معاشرتی، جسمانی اہلیت میں اضافہ ہوتا ہے. اب حرکت کی جو اقسام ہیں وہ کیا ہیں جی؟ ٹائپس آف موومنٹ. 2 اقسام ہیں، ارادی حرکات اور غیر ارادی حرکات. ارادی حرکات کون سی ہیں؟ یہ ایسی حرکات ہیں جو انسان کے اپنے بس میں، اپنے کنٹرول میں، یعنی خود ارادے سے حرکت کرتا ہے. اپنی مرضی سے اعضاء کو حرکت دے سکتے ہیں، مثلا اچھلنا، چلنا، دوڑنا، بیٹھنا، کودنا وغیرہ. اب ارادی حرکات کی 2 اقسام ہیں، بنیادی حرکات اور فروعی حرکات. بیسک موومنٹ، بنیادی حرکات کو بیسک موومنٹ کہتے ہیں. اب بنیادی حرکات سے مراد ایسی حرکات جو انسان کو پیدائشی طور پر ورثے میں ملتی ہیں. ان حرکات کو سیکھنا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی. اور یہ حرکات انسان کی زندگی کی بنیاد ہیں، زندگی کا حصہ ہیں. ان کے بغیر زندگی کا تصور مشکل ہے. بنیادی حرکات میں چکانا، سکیڑنا، ہلنا، جلنا، موڑنا وغیرہ شامل ہیں. اب بنیادی حرکات کی چند مزید اقسام ہیں: پھیلانا، چکانا، مروڑنا. پھیلانا کیا ہے؟ اسٹریچنگ. جب جسم کی کسی عضو کو اس کے مرکز ناف سے دور لے جائیں تو یہ پھیلانے کا عمل کہتے ہیں. مثلا ٹانگوں اور بازو کو جسم کے مرکز سے دور لے جانا. دوسرے الفاظ میں جسم کو لمبے سے لمبا کرنا جسم کا پھیلانا کہلاتے ہیں. اب پھیلانے کے مختلف انداز ہیں: فضا میں چھپ کر جسم کو لمبے سے لمبا کرنا، فضا میں چھپتی ہوئی ٹانگیں اور بازو اطراف میں کھولنا یا پھیلانا، زمین پر لیٹ کر بازو ٹانگیں پھیلاتے ہوئے لمبے سے لمبا ہونا. چکانا، بینڈنگ، جب جسم کی کسی عضو کو اس کے مرکز کی جانب اکٹھا کیا جائے یا سکیڑیں تو یہ عمل چکانا یا سکیڑنے کے عمل میں آتا ہے. مثلا بازو کو کونی سے موڑنا، ٹانگوں کو گھٹنوں سے موڑنا. اب چکانے کے مختلف انداز ہیں: کھلے پاؤں کھڑے ہوئے ہاتھوں کی پشت سے زمین کو چھونا، ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنے کی حالت میں آگے جھکتی ہوئی پنجوں کو چھونا، لمبے بیٹھ کر آگے جھکتی ہوئی باتھ تک گھٹنوں کو لگانا، دھڑ کو آگے کے بجائے دائیں یا بائیں یا پیچھے کی جانب جھکانا. پھر ہے جی مروڑنا، تیسرا.
حرکت کسی جسم کی کسی حصے یا عضو میں بل ڈالنے کو مروڑنا کہتے ہیں۔ مروڑنے کے عمل کے دوران جسم کا ایک حصہ ساکن رہتا ہے اور دوسرے حصے کو مروڑا جاتا ہے۔ کپڑا نچوڑنے کی کیفیت مروڑنے کے عمل کی بہترین مثال ہے۔ مروڑنے کے مختلف انداز: لیٹ کر اٹھتی ہوئی کونی سے مخالف گھٹنے کو چھونا، کھلے پاؤں کھڑے ہونے کی صورت میں مخالف پنجے کو مخالف ہاتھ سے چھونا، ٹانگیں کھولے بازو پھیلائے تاڑ کو جھٹکے سے دائیں بائیں مروڑنا۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا جو ہے انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو اس سے آگے جو میں آپ کو